مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد تیوری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو خبریں لے کر آئے ہیں وہ دنیا میں اگر اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جہاں لوگ جانا چاہتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ پرکشش ملک سمجھا جاتا ہے امیگرینٹس کے لیے، کینیڈا۔ جی ہم کینیڈا کی بات کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے والے سے دو اچھی خبریں ہیں۔ ایک تو کینیڈا نے امیگریشن کھولنے کا اعلان کیا ہے، تاریخ نہیں دی، وہ کیا تفصیل ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اور دوسرا جو ہے ایک ایسے وقت میں جب برطانیہ میں ویزا نظام کو سخت کیا جا رہا ہے، کیئر والوں کے لیے بھی فیملی کا جو ہے وہ لانا بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اپریل سے، تو ایسے میں کینیڈا نے کیئر ویزے جو ہے ان کے لیے مزید نرمی کر دی ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کینیڈا میں اب برطانیہ سے بھی جو برطانیہ میں کیئر پر کام کر رہے ہیں، کیئر کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان تارکین کے لیے بھی ایک اچھا رستہ کھل گیا ہے۔ کینیڈا میں وہاں اپلائی کر کے وہ جا سکیں گے اور وہاں وہ فیملی بھی بلوا سکیں گے۔ برطانیہ نے تو پابندی لگانے کا اعلان کیا، لیکن کینیڈا نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا جی ہم ان کو فیملیوں سمیت جو ہے ویلکم کریں گے۔ تو پہلی خبر جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہم بتائیں جی۔ کینیڈا میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں لاکھوں افراد کو امیگریشن دی گئی، اور 2025 میں مزید 2025 تک مزید انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کو اس سال دینا ہے، اور پھر اگلے سال بھی 5 لاکھ لوگوں کو دینا ہے۔ تو اب انہوں نے ایک اچھا فیصلہ یہ کیا ہے کہ باہر سے تو لوگ جا ہی رہے ہیں امیگرینٹس، اور کینیڈا میں ایک اور بھی سہولت آپ کو حاصل ہے کہ آپ وہاں پر اگر وزٹ ویزے پر بھی جاتے ہیں، اور وزٹ ویزے پر جانے کے بعد آپ کو وہاں پر جو ہے ملازمت مل جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ جو ہے آپ کا ورک ویزے میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ کینیڈا جو ہے یہ سہولت لوگوں کو دے رہا ہے، باقی اگر کسی مغربی ملک میں یہ سہولت نہیں ہے فی الحال۔ جرمنی نے البتہ جو نیا قانون متعارف کرایا اس میں یہ ہے کہ آپ جا کر ملازمت تلاش کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ سہولت کینیڈا والی وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے کینیڈا نے کہا ہے جی کہ وہ وزیر امیگریشن ہے مارک ملر، انہوں نے کہا ہے جی کہ کینیڈا میں جتنے بھی لوگ اس وقت جن کا سٹیٹس قانونی نہیں رہا، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پرمٹ ختم ہو گئے ہیں، چاہے جو وزٹ ویزے پر آئے ہیں یا کسی بھی طرح کے ویزے پر آئے ہیں، تو اب انہیں جو ہے حکومت نے ریگولرائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً 6 لاکھ تک لوگ کینیڈا میں ایسے ہو سکتے ہیں جو وہاں پر اس وقت رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس قانونی پیپر نہیں ہے، یا اسائلم پر ہیں، یا مختلف مطلب ان کا ہے معاملہ، لیکن ان کے پاس قانونی دستاویز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں امیگریشن دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہ کینیڈا میں مستقل رہائش اختیار کر سکیں اور زیادہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار بھی حاصل کر سکیں، اور کینیڈا میں وہ قانونی طور پر رہ سکیں۔ تو یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ اس میں ظاہر ہے ان طلباء کے لیے بھی انہوں نے خصوصی طور پر کہا ہے کہ جن کے پرمٹ ختم ہو گئے ہیں وہ بھی اس امیگریشن میں شامل ہوں گے۔ تو اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ کینیڈا نے ورک کیئر جو کیئر ویزے ہیں، یہ جو کیئر ہومز وغیرہ کے ہیں، اسپتالوں کے ہیں، تو ان کے لیے بڑا اعلان کیا ہے۔ ایسے موقع پر جب برطانیہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپریل سے جو ہے وہ کیئر باقی سختیاں تو انہوں نے کی ہیں، لیکن کیئر والوں کو بھی اس میں زد میں لے لیا ہے کہ کیئر والے بھی اپنی فیملی نہیں بلوا سکیں گے، اور اس پہ برطانیہ میں کافی شور شرابہ بھی ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کا کہ کیئر والا شعبہ ظاہر ہے ایک سخت شعبہ ہے، اس میں ہر بندہ نہیں آتا۔ اب فیملی کا ایک ترغیب تھی کہ فیملی ساتھ لے کے جا سکتے تھے، تو اس کی وجہ سے لوگ جا رہے تھے، لیکن اب اگر یہ فیملی کا ختم کیا ہے تو اس میں یقینی طور پر برطانیہ میں جانے والوں کا کیئر کے شعبے میں ورکرز کا جو ہے وہ رخ کم ہو جائے گا۔ یہ بات خود برطانوی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں، اور برطانوی کیئر ہومز ایسوسیشن نے بھی کہا ہے، باقی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا غلط فیصلہ ہے، لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اب وہ واپس لے لے، ابھی تک اس کے پاس 3 مہینے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن فی الحال تو یہ فیصلہ یہی ہے۔ تو ایسے موقع کینیڈا نے جو ہے نا اپنا کیئر کے شعبے میں جو ہے بہت ویزے جو ہے وہ ورک ویزے نرم پالیسی کے تحت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ 1 جنوری سے انہوں نے کہا ہے جی ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ کینیڈا کی آبادی بوڑھی ہو رہی ہے، اور وہاں پر کیئر ہومز کو اور ان بوڑھے افراد کو کیئر کے لیے ضرورت ہے۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ 2 کیٹیگری متعارف کرائی ہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ چائلڈ کیئر ہے، یعنی بچوں کی جو کیئر ہومز ہوں گے ان کے لیے، اور دوسرا ہوم نیٹ ورک کیئر، ٹھیک ہے جی، یہ 2 ہیں۔ اور دوسرے کیئر ہومز بڑوں کے لیے پہلے سے بھی ویزے جو ہیں ان کے وہ مل رہے ہیں۔ تو اس کی فیس انہوں نے رکھی ہے تقریباً $1085، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ تو ظاہر ہے وہی ہیں تقریباً برطانیہ جیسی ہیں کہ انگریزی ٹیسٹ آئٹس کیا ہو، پی ٹی کیا ہو آپ نے، یا ٹوفل کیا ہو، جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ انگریزی ٹیسٹ کی وہ آپ کر لیں۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، ڈگری، اور اس کے بعد جناب عالی آپ کے پاس اگر تجربہ ہے تو اچھا ہے، لیکن اگر تجربہ نہیں ہے تو تجربے کے لیے بھی انہوں نے کہا جی 1 سال کا آپ تجربہ بھی وہاں پر حاصل اس میں کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے 2 پروگرام رکھے ہیں۔ ایک ڈائریکٹ انٹری پرماننٹ ریزیڈنس رکھا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس 1 سال کا تجربہ ہے، اور دوسرا جو ہے انہوں نے گیننگ ایکسپیرینس کا رکھا ہے، وہ 1 سال سے کم تجربے والوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ 2 پروگرام رکھے ہیں،
اور گھریلو جو کیئر والے ہیں جو گھروں میں لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی جو پہلے جو تجربے کی شرط تھی وہ 2 سال تھی، اب وہ کم کر کے 1 سال کر دی، یعنی اگر آپ کے پاس 1 سال کا تجربہ ہے تو اس صورت میں بھی آپ ہوم کیئر کا ویزا کینیڈا کا جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے۔ تو اس میں جو کیئر کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں کینیڈا، وہ جا کر اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہیں۔ 1 جنوری سے یہ پروگرام شروع ہو گیا ہے canada.ca، جی ہاں CANADA canada.ca پر جا کر آپ جو ہے اس پروگرام کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی اہلیت بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو کینیڈا کے والے سے یہ 2 اچھی خبریں تھیں، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔